بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مسلمانی تاریخ کے اندر بہت سے طاقتور شخص گزرے ہیں، لیکن حضرت علی کی طاقت سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اس میں سے ایک حضرت علی کی طاقت کا میں قصہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا، جس کا نام عمر بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں اور دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں، بس اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے صحابہ یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستہ پر ایک بڑی سی خندق کھود دیتے ہیں تو کوئی کفار مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار خندق کھودتے رہے۔ پھر آخر مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی اور 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھود گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمر بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے؟ اب ہم مدینہ پر حملہ کیسے کریں گے؟ یہ 6 ہفتوں تک مدینے کے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمر بن مرحب نے کہا، یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا۔ پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا ہے سامنے کون ہے؟ سامنے عمر ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمر بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ ان میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں جاؤں اور اس ظالم کا منہ بند کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہنے لگے کہ اے علی، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں سامنے کون ہے؟ عمر ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کروائے گا؟ یہ سن کر
سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے عمر بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے میرے آقا، مجھے آپ اجازت دے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمر بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمر بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا تم کون ہو اور یہاں کیوں مرنے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی نے کہا کہ میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو۔ آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمر بن مرحب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روک لیا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں ہی وار کو روک لیا، پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمر بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھے مرحب کے کندھے پر لگی۔ مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسموں کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچاتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی شروع ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خود محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رات کو سو نہ سکے، وہ اسی سوچ میں تھے صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے، تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا
اے علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں جھنڈے کو لے کر یہودیوں کی قلعوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش آ جاتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا۔ صحابہ کرام سے کہنے لگے آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا، تقریباً 600 صحابہ اکرام اندر داخل نہ ہو گئے۔ پھر سارے صحابہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ یہ تھی حضرت علی کی طاقت اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات، اور ایسی ہی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔